الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيبات الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لا إن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيبات الجب وأوحينا إليه لنتنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. صلوات. جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کی مغفرت کے لیے کو صلوات. سولہویں آیت سورہ مبارکہ یوسف کی. پورا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے اور ہم ایک ایک آیت پر غور کرتے ہوئے اس کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. ان الفاظ سے وابستہ مفاہیم پر غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. طالب علم ہوں مگر پھر بھی میں نے کوئی 15 تفسیریں دیکھی ہیں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کے لیے، اور وہ جو تکرار اور مقررات تھے ان کو حذف کر کے ان ساری تفسیروں میں جو چیز مجھے نئی لگی وہ میں نے یادداشت کر لی اور پھر بیان ہو رہی ہے. اگرچہ اس بات کا بھی اقرار ہے کہ بعض آیات میں ہمارے بیان میں بعض نکات رہ گئے، کیونکہ پوری دنیا میں ہماری اس نشست کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے. ہمارے سنی بھائی بھی اس میں تشریف فرما ہو رہے ہیں اور بعض لوگ اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر اسے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو ہم سب سورہ مبارکہ یوسف پر غور کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے ہیں. کل کی آیت صرف اور صرف مضمون کو جوڑنے کے لیے میں ایک 2-3 منٹ کے لیے آپ سے چاہوں گا کہ توجہ کریں. اس میں ارشاد یہ ہوا تھا کہ فلما ذهبوا به، جب وہ لے گئے حضرت، کتنے جتن کیے حضرت یعقوب نے، کتنا چاہا کہ نہ لے کے جائیں، کتنی کوشش ہوئی کہ نہ لے کے جائیں. بار بار آ کے کہتے تھے کہ ہمیں یوسف ہمارے حوالے کر دیں، ہم یوسف کو کھیلنے کے لیے تفریح کے لیے اپنے ساتھ باہر لے جا رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہم اس کے خیر خواہ بھی ہیں. اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ.
انا لہو لناصحون انا لہو لحافظون نحن عصبۃ، کتنے انہوں نے اہتمام کیے، کیسے کیسے الفاظ سے حضرت یعقوب کو سمجھایا، اور حضرت یعقوب کو کیسے کیسے انہوں نے آمادہ کیا، یا ابانا لا تامنا علی یوسف، آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، آپ اعتبار کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم بہت مضبوط ہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب نہیں دیتے تھے اپنے بیٹے کو، ان بھائیوں کے حوالے نہیں کرتے تھے، مگر سارے جتنے بھی ٹیکنیکی، فنی، رسمی اور رائج طریقے تھے وہ سب انہوں نے اپنا لیے۔ یعنی آپ اور میں اگر کسی ادارے کے سربراہ ہوں اور اس ادارے میں ہمارے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی الجھن پیش آ جائے، اور پھر کمیشن بیٹھ جائے اور یہ طے کیا جائے کہ یہاں مسئلہ کہاں سے تھا، کہاں سے کمزوری رہ گئی تھی، کیوں ایسا ہوا تھا، تو پھر آپ جو سربراہ ہوں گے آپ تو کہیں گے جی میں نے سارے تقاضے پورے کیے، میں نے فنی تقاضوں کو سب مکمل کیا، اس سے ہٹ کر اور میں کیا کر لیتا، میں نے کوئی کمزوری نہیں چھوڑی، اس کے بعد بھی ایسا ہو گیا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے حکمت پروردگار ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں وہ سارے طریقے انہوں نے اپنائے، اور پھر آخر میں آ کر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے حوالے کریں، ہم اس کو لے جائیں گے اور یہ بالکل سالم واپس لوٹے گا۔ مگر اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف کے لے جانے پر بات جب ہوئی تو حضرت یعقوب نے کہا مجھے خوف ہے کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تمہارے ہوتے ہوئے میرے بچے کو بھیڑیا کھا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے دوسرے دن آ کر کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے تو حضرت یعقوب نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ تم جو قمیض لے کر آئے ہو، خون بھری قمیض لے کر آئے ہو، اس پہ تو کوئی پنجے کا نشان بھی نہیں ہے، کوئی تار بھی نہیں ہے، کوئی چاک بھی نہیں ہے کہیں سے، وہ کہیں سے پھٹا ہوا بھی نہیں ہے، بھیڑیا کھا گیا اور کرتا بھی نہیں پھٹا۔ حضرت یعقوب نے یہ پوچھا تک بھی نہیں کہ یہ کرتا تم سالم کیسے لے کے آ گئے، صرف خون لگا کر لے کر آ گئے اس کو، کیونکہ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ کسی بھیڑیا نے نہیں کھایا ہے، یہ خود بھیڑیے ہو گئے تھے، یہ خود بھیڑیا نما انسان ہے۔ معاشرے میں ایسے لوگ ہمیں مل سکتے ہیں کہ جیسا قرآن نے بیان کیا کہ وہ دکھائی تو وہ انسان دیتے ہو مگر حقیقت میں بھیڑیوں ہو، اور وہ بھی بھائیوں کے لیے، وہ بھی عزیزوں کے لیے، وہ بھی اقربا کے لیے۔ یہ سوچنا کہ رشتہ دار کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی کہ کوئی رشتہ دار کے ساتھ برائی نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں کر سکتا، فریب نہیں کر سکتا۔ قرآن کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی کہ رشتہ دار بھی نہیں، بھائی۔ مگر میرا سوال، اور مجھے اپنے آپ سے سوال اور معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ کہ بھائی اگر بھائیوں کے ساتھ، رشتہ دار اگر رشتہ داروں کے ساتھ، یہ تو بھائی کی مثال دے کے اللہ نے سارے رشتوں کی زبان بند کر دی نا کہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب بھائی کر سکتا ہے تو چچا زاد بھائی بھی کر سکتا ہے، تایا زاد بھائی بھی کر سکتا ہے، خالہ زاد بھی کر سکتا ہے، وہ فلاں جو جس کے تمہارے دادا اور اس کے دادا بھائی تھے، تو بھائی جو داداؤں کی اولاد ہو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ تو ایسے میں کیا کریں؟ ہم بھی ایسے ہی کریں۔ یعنی سوال یہ ہے کہ اگر رشتہ دار کے ساتھ ایسا کر رہا ہو تو کیا ہم بھی ایسا ہی کریں؟ نہیں، ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسے خود جواب دینا ہے مرنے کے بعد، اور مرنے کے بعد کیا اسے یہیں جواب دینا ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا نا قرآن مجید میں، جب یہ حضرت یوسف کو وہاں چھوڑ کر آ گئے، کنویں میں پھینک کر آ گئے، چھوڑ کر تو نہیں، پھینک کر آ گئے، تو انہوں نے اپنے لیے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے لیے کہا انا اذن لخاسرون، ہم نے بڑا نقصان کیا۔ یہ کم نقصان ہے کہ 1400 سال بعد آج بھی مذمت ہو رہی ہے، اتنی طویل مذمت ان کی ہو رہی ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو؟ تو رشتہ دار جب رشتہ دار کے ساتھ برائی کرے گا تو اس کی مذمت تو ہونی ہے، مگر اس رشتہ دار کو کیا کرنا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو؟ حضرت یعقوب نے نکالا کیوں نہیں بچوں کو گھر سے؟ مار کر آ گئے تھے حضرت یوسف کو، گھر سے نکال دیتے، آئندہ چہرہ بھی نہ دیکھتے، انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں حضرت یعقوب، جنہوں نے حضرت یعقوب کو رلایا۔ بعض روایات کے مطابق 17 سال روئے ہیں حضرت یعقوب، جنہوں نے سال ہائے سال حضرت یعقوب کو رلایا، وہ بھائی تو ساتھ رہ رہے تھے، وہ تو ساتھ رہ رہے تھے۔ پھر اور آگے بڑھئے،
حضرت یعقوب نے تو علم نبوت سے ہٹ کر اگر ہم سوچیں ایک تقاضۂ بشری کے تحت حضرت یعقوب نے تو منظر نہیں دیکھا تھا، لیکن حضرت یوسف نے تو منظر دیکھا، ان پہ گزرا، مگر جب یہ دربار میں آئے، جب وہ عزیز مصر بنے، اس وقت حضرت یوسف کا کیا رویہ تھا؟ صلوات پڑھے بآواز بلند، بہت بڑا پیغام ہے یہ، احسن القصص ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس واقعے سے سیکھو۔ کچھ بھائیوں نے ایک بھائی کے ساتھ ایسا کیا، اور وہ بھائی کیا کر رہا ہے؟ وہ بھائی جب دربار میں پہنچے ہیں تو بھائیوں کے ساتھ وہی سلوک جو بھائی کو کرنا چاہیے۔ اب میں اس بحث کو مولا کائنات کی ذوالفقار پہ لکھے ہوئے ایک جملے پر اس گفتگو کو تبدیل کر کے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مولا کی ذوالفقار کے اوپر جو جملہ کندہ تھا، جو حق ہوا ہوا تھا، جو جملہ لکھا ہوا تھا، کندہ ہوا تھا، وہ جملہ یہ تھا، اور تھا بھی ذوالفقار پہ لکھا ہوا، خیال رہے ذوالفقار پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی علی کی ذوالفقار پہ لکھا ہوا ہے، جس کے اندر کبھی بھی ماند نہیں پڑتی وہ تلوار، اس کی دھار کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی چمک کبھی ختم نہیں ہوتی، ہزاروں سال بعد بھی امام زمانہ کی منتظر ہے۔ اس تلوار پر ایک جملہ حق ہوا ہے، ایک جملہ کندہ ہوا ہے، سل من قطعک، جو رشتہ دار قطع رحم کرے تم اس رشتہ دار سے تعلقات جوڑے رکھو۔ بھائی اس سے زیادہ اور قطع رحم کیا ہوگا جو سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے؟ قطع رحم، رشتہ داری کو توڑنا، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا جو بھائیوں نے بھائی کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی حضرت یعقوب کی روش اور حضرت یوسف کی روش دیکھیے کہ انہوں نے رشتہ داری کو توڑا نہیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس سے بہرحال کم ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بہرحال اس سے کم ہوتا ہے۔ تو پھر جب اس سے کم ہوتا ہے جو حضرت یوسف کے قصے کے اندر بیان ہوا ہے، تو جب یہاں تعلقات کو نہیں توڑا گیا تو پھر میں اور آپ بھی حق نہیں رکھتے کہ ہم اس رشتہ دار سے تعلقات کو توڑیں جو تعلقات توڑتا ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان ہے، اصلاح معاشرے کا مہینہ ہے، سماج کے اصلاح کا مہینہ ہے۔ میں آپ کی توجہات کا ممنون ہوں، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں۔ یہاں ارشاد ہو رہا ہے اس سے پہلے والی آیت میں، 15ویں آیت میں، کل والی آیت جس پہ ہم 2 دن تقریباً رکے رہے، اس پہ آج رکنا نہیں ہے، لیکن فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب بھائی، یہ سارے بھائی حضرت یوسف کو لے گئے، وَاجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَاتِ الْجُبِّ، اور انہوں نے اجماع کر لیا۔ تھوڑی گردن ہلا دیجئے، تھوڑی گردن ہلا دیجئے بھائی، آپ مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل پہ اجماع ہو سکتا ہے، غلط بات پر اجماع ہو سکتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے اتفاق کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ الفاظ قرآنی ہے اور تفسیری بیان ہے۔ جب انہوں نے اجماع کر لیا، سب نے اتفاق کر لیا کہ انہیں ایسا ہی کرنا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ واضح بات ہے کہ غلط اجماع تھا، روشن بات ہے کہ اجماع خطا پر تھا۔ بھائی زیادہ کھول کر مجھے بولنے مت دیجئے۔ جب مولا کائنات نے سنا تو فرمایا وہ اجماع ہی کیسا جس میں اہل بیت کی رائے نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انہوں نے سب نے اجماع کیا کیا؟ ان یجعلوہ فی غیبات الجب، اسے کنویں کی تہ میں پھینک دیتے ہیں، کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ اب یہ غیبات الجب پچھلے سال کیونکہ یہ آیت پہلے بھی آئی ہے، یعنی یہ لفظ پہلے بھی ایک آیت میں آیا، تو ہم پچھلے سال کی نشستوں میں غیبات الجب کی تفسیر کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا کنواں تھا جس کے اندر طاقیں بنی ہوئی تھیں، اس کنویں کے اندر جگہیں بنی ہوئی تھی۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جہاں چھپنے کی جگہ ہو، جہاں بیٹھنے کی جگہ ہو، اس والے کنویں میں ہم اسے پھینک دیتے ہیں، غیبات الجب۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ادھر بھائیوں نے یہ کیا، ادھر اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے یوسف پر وحی کی، اور کیا وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، متوجہ کیا کہ ان بھائیوں نے کیا کیا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ان بھائیوں نے کیا کیا ہے۔ کل جناب منور عالم صاحب صحافی محترم نے، ادیب محترم نے ایک سوال کی طرف توجہ دلائی کہ حضرت یوسف کے حسن کے حوالے سے تو کچھ بات ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف کا حسن ایک استعارہ ہے، ایک کنایہ ہے، اور ایک حسن یوسف ایک جو ہے وہ مثال ہے، استعارہ ہے، مثال ہے، اور لوگ کسی کے حسن کی اگر تعریف کرنے لگتے ہیں تو حضرت یوسف کے حسن، تو یہ حسن ایک مزیت تھی حضرت یوسف کی، ایک فضیلت تھی، ایک کیفیت تھی، ایک جمال تھا، ایک آپ کی صفات میں سے ایک صفت تھی۔ تو یہ جو حسن تھا نا حضرت یوسف کا، تو بعض بچے بھی جب اپنا کچھ ناک منہ ذرا چھوٹا بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس بچے کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ ہم اس جیسے کیوں نہیں ہیں، اور وہ بچہ ہم سے زیادہ خوبصورت کیوں ہے، اور اگرچہ اللہ کا کرم ہے کہ بد سے بدصورت بھی آئینے کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی حسین ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ اپنی مخلوق کو مطمئن رکھا ہے کہ ہر شخص اپنے بارے میں مطمئن ہے، ورنہ تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کسی کی ناک کان تو کاٹ کے اپنے یہاں لگائی نہیں جا سکتی، تو کچھ ہو تو سکتا نہیں تھا۔ تو مگر یہ جو کیفیت ہے نا حسن کی، تو بعض جن کے یہاں حسن کی کمزوری ہو، وہ حسن سے حسین لوگوں اسے حسد کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ جناب منور عالم صاحب کے ایک جملے سے جو مجھے ایک بات ذہن میں آئی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مت حسد کیا کرو، مت۔ بھائیوں نے بھی تو یہ کیا نا، ان سارے بھائیوں سے زیادہ حسین تھے حضرت یوسف، تو بھائیوں نے ایک سبب ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کا ایک سبب ان کا حسن تھا، تو حسن لینے کی تو کوشش کوئی کرے، اور حسن کے جو پھر تقاضے ہیں، پھر مصیبتیں ہیں، پھر حسن کی پریشانیاں ہیں، پھر حسن کے مسائل ہیں، پھر حسن کے مصائب ہیں، کہاں کہاں حضرت یوسف کے حسن نے انہیں پریشان نہیں کیا۔ وہاں بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہاں زلیخا نے زندان میں ڈلوایا، یہ سارے مسئلے حسنی کے تھے۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات کا۔ کتنی پریشانیاں اٹھائی حضرت یوسف نے اس حسن کی وجہ سے۔ میر صاحب نے جو ہے وہ مجھ سے پہلے کہہ دیا، تو اب یہ تو حق بنتا ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں۔ جب زلیخا نے گرتے پڑتے حضرت یوسف کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، کیا کروں اے یوسف، میرا تو حال تم نے بگاڑ دیا، تو حضرت یوسف نے فرمایا کیا ہو گیا، کیوں ایسے ہی ہو گئی ہو؟ تو کہنے لگی حسن وجہ کا یا یوسف۔ اچھا، حسن پر حسن یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف اور زلیخا کا مکالمہ امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ امام جعفر صادق ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے ان کے زمانے کا واقعہ ہو۔ ہم جس دروازے سے جڑے ہوئے ہیں، مجھے اور آپ کو فخر کرنا چاہیے، وہ دروازہ وہ ہے جو اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اہل سنت کے بڑے معتبر نام امام اعظم ابو حنیفہ سے ان کے شاگرد نے آ کر کہا کہ جب آپ نبی کا قول سناتے ہیں تو کہتے ہیں ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ قال، فلان نے فلان سے سنا اور فلان سے فلان نے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ سے کہ انہوں نے فرمایا، لیکن جب جعفر صادق کہتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ، وہ بیچ کے راویوں کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ تو امام اعظم تو وہ تو بیچ کے راویوں کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور آپ راویوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو یقیناً ان کے اور نبی کے زمانے میں راویوں کا فاصلہ ہے، تو وہ راویوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو ابو حنیفہ امام اعظم نے فرمایا خبردار آئندہ ان کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہیں، جن کے بارے میں تم یہ بول رہے ہو انہیں یہ بھی حق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اور حسن یہ ہے کہ اس داستان حسن کو حضرت امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف سے یہ اظہار کیا اپنی محبتوں کا تو انہوں نے فرمایا تمہارا یہ کیا حال ہو گیا، کیوں ایسی ہو گئی ہو؟ تو کہنے لگی کہ حسن و وجہ کا یا یوسف، اے یوسف تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو حضرت یوسف نے ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا اور فرمایا کیفا وجدت نبیا کانا فی آخر الزمان کانا احسن منی وجہا احسن منی خلقا احسن منی خلقا یقال لہ محمد۔ تمہارا کیا حال ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تمہارا کیا حال ہوتا اگر تم آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیتی، جن کا حسن بھی مجھ سے زیادہ، جن کا خلق بھی مجھ سے اچھا، جن کی شکل مبارک، روح مبارک بھی مجھ سے زیادہ اچھی، اگر تم نے انہیں دیکھ لیا ہوتا جنہیں اس زمانے میں محمد پکاریں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ روایت ختم نہیں ہوئی ہے، بچہ بیٹھ جائے تو میں سناتا ہوں۔ تو جب یہ حضرت یوسف نے بیان کیا اور زلیخا نے سنا کہ آپ ایک نبی کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں الفاظ بھی کیسے کہ تمام تر حقیقتوں اور حقائق کا اظہار، تو کہنے لگی زلیخا کہنے لگی کہ صدقتا یا یوسف، تم نے سچ کہا، وہ تم سے زیادہ حسین ہے، وہ تم سے زیادہ خوبرو ہیں، وہ تم سے زیادہ بااخلاق ہیں۔ فرمایا کیفا علمت، اب وہ الفاظ جو امام جعفر صادق کے ہیں، کیفا علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا چلا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے حین ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم ان کی بات کر رہے تھے نا، اب ان کی محبت میرے دل میں، تمہاری نہیں ہے۔ اللہ جیسے ہی زلیخا نے جملہ کہا کہ اب ان کی محبت میرے دل میں ہے، فوراً فرشتہ نازل ہوا، اے میرے یوسف میں نے اس کے گناہ معاف کیا، یہ میرے محمد سے پیار کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ کی سماعت مجھے آمادہ کرتی ہے ایک اور صلوات نبی اور آل نبی۔ وہی نازل ہوئے، اے یوسف میں نے اس کے گناہ معاف کیے اس لیے کہ یہ میرے محمد سے محبت کرتی ہے۔ ایک جملہ ضرور کہوں گا، یا اللہ ہم کسی نبی کے گناہگار نہیں ہیں۔ زلیخا تو ایک نبی کی گناہگار تھی، تو نے مصطفیٰ کے صدقے میں اسے معاف کر دیا، یہ سارا مجمع تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تیرے علی اور محمد سے پیار کرتا ہوں۔ محمد و آل محمد۔ اور پھر حکم ہوا کہ اے یوسف، ارادہ پروردگار یہ ہے کہ اس کا حسن پلٹے گا اور آپ اب اس سے شادی کریں گے۔ اور پھر اعجاز سے حضرت یوسف نے اپنے معجزے سے، اللہ کے حکم سے ان کا حسن پلٹایا۔ میں ایک اور جملہ یہاں کہنے کا دل کر رہا ہے کہ اگر کوئی سرکار سے پیار کرے، نبی کے علی سے پیار کرے، نبی کے حسنین سے پیار کرے، نبی کے دل فاطمہ زہرا سے پیار کرے، تو اللہ کیسے اس کے کردار کا حسن نہیں پلٹائے گا؟ یہ حسن ہمارا کردار کا ظاہری حسن تو بہرحال زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا پیغام ہے۔ وہ کون سا حسن ہے جو زوال پذیر نہیں ہوتا؟ جی وہ کردار کا حسن ہے۔ آج اتنی مدت گزرنے کے بعد ابن حسن جارچوی صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے، آج اتنی مدت گزرنے کے بعد آیت اللہ خمینی کو یاد کیا جا رہا ہے،
آیت اتنی مدت گزرنے کے بعد ابھی کچھ دن پہلے مولانا محمد نقوی حضرت علامہ طالب جوہری کو یاد کر رہے ہیں نا، کردار کا حسن کبھی مرنے نہیں پاتا، کبھی مرتا نہیں ہے، ہمیشہ کردار جوان رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حسن نے کہاں کہاں پریشان کیا، کہاں کہاں آزمائشیں حضرت یوسف کی ہوئیں، کہاں کہاں حضرت یوسف کو امتحانات میں مبتلا کیا اسی حسن نے۔ جی کہ آپ دیکھیے کہ کیا ہوا، آگے کی آیات میں ہے، اسی وقت کے لیے رہنے دیجئے۔ اب کیا کریں کہ کیونکہ یہ الفاظ کے حسن پرور اور حسن کی پرورش کرنے والی شخصیات رہتی ہیں، سبحان اللہ، کہ حسن حضرت یوسف ایک میں نے عرض کیا کہ استعارہ ہے، ایک عنایت، ایک کنایہ ہے، ایک نشانی ہے، ورنہ تو جس علی و بطول کا بڑا بیٹا حسن اور چھوٹا حسین ہو، ان علی و بطول کے مقام حسن کا کیا کہیں، پھر سرکار دو جہاں کا مقام حسن کیا ہو۔ جی اور ایسا حسن کہ کیا کریں کہ بات منور بھائی آپ نے اب آپ ہی سنبھالیے گا کہ اگر آج یہی گفتگو رہ جائے تو، کہ یہ جو حسن ہے نا، یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری بھی ہے اور انسان کی اپنے لیے کمزوری ہے۔ یہ حسن بین بھی ہے اور حسن آرا بھی ہے۔ حسن کی دو کیفیتیں ہیں، حسن بینی اور حسن آرائی۔ جی یہ جو آج جوان اپنے آپ کو بنا سنوار کے بنا اور سنوار کے ساتھ اور بنا کر اور سنوار کر باہر نکلتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، اس کی تعریف کریں، اور مگر جوان چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، بات جوان کی ہو رہی ہے، یہ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، یعنی آئینہ حسن بینی کا ذریعہ ہے، اور باہر نکل کر اپنے آپ کو اچھے اچھے کپڑوں میں، اچھے اچھے انداز میں یہ حسن آرائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ بھی تو جمیل ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، وہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ میں اور آپ جب اپنا حسن دیکھتے ہیں تو آئینہ دیکھتے ہیں، اور آئینہ بنتا ہے دو چیزوں سے، ایک جلا سے، ایک کثیف مادہ سے۔ اگر صرف جلا ہو اور کثیف مادہ نہ ہو تو یہاں والا یعنی خود تو اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائے گا، وہاں والا دیکھ لے گا۔ اگر صرف اور صرف جلا ہو آئینہ میں اور کثیف مادہ نہ ہو، کثیف مادہ بھی چاہیے، جلا بھی چاہیے، تو میں اور آپ اگر آئینہ بنائیں تو دو چیزوں سے بناتے ہیں، جلا اور مادہ۔ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ تو اپنی حسن بینی کیسے کرتا ہے؟ اللہ جب اپنی حسن بینی کرتا ہے تو اس نے بھی 14 آئینے بنائے، ایک جانب نور رکھا ہے، ایک جانب بشریت کا مادہ رکھا ہے، اور پھر انہی کے ذریعے سے حسن آرائی بھی کرتا ہے۔ لہذا دنیا جہان میں یہ جو انبیاء کرام، اولیاء الہی اور خاص طور پر ائمہ اہل بیت کی مزارات ہیں، یہ اللہ کے حسن کی حسن آرائی ہے۔ البتہ شدت و ضعف پائے جاتا ہے، یعنی ائمہ اہل بیت کے ہاں جو حسن ہے وہ بہرحال حضرت شہباز قلندر میں نہیں ہے، اس لیے شہباز قلندر جہاں سوئیں گے وہ 7 شریف ہوگا، اور علی جہاں سوئیں گے وہ نجف اشرف ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو حضرت یوسف کے ساتھ، اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حسن بینی اور حسن آرائی اگر فطری مسئلہ ہے، جو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حسن بینی اور حسن آرائی فطری مسئلہ ہے، اور فطرت جو ہے وہ اللہ کی ودیعت کی ہوئی ایک عنوان کیفی عنوان ہے، ایک کیفیت کا عنوان ہے، کیفی ہے۔ تو جب اللہ نے یہ فطرت کے اندر رکھا ہے کہ حسن بینی بھی ہے، حسن آرائی بھی ہے، تو پھر یہ ظاہر ہے اگر ایسا کچھ کر رہا ہے تو پھر بزرگوں کو
اس پہ اعتراض کیا؟ علماء کو اور فقہا کو اس کے اوپر اعتراض کیوں؟ اگر یہ باہر نکل کر اپنی حسن آرائی کر رہا ہے تو پھر اعتراض کیوں؟ تو اس کا جواب عرض کر رہا ہوں، جیسے حسن بینی اور حسن آرائی فطرت ہے، ایسے ہی بھوک اور پیاس بھی فطرت ہے۔ یہ فطری مسئلہ ہے، پیاس لگے گی یہ فطرت ہے، بھوک لگے گی یہ فطرت ہے، جنسی طلب ایک فطرت ہے، حسن بینی حسن آرائی ایک فطرت ہے۔ بس جو فطریات ہیں ان کے ساتھ پروردگار عالم نے کنٹرول رکھا ہے کہ فطرت اگر بے لگام ہونے لگے، بھائی پیاس اگر فطرت ہے تو جو چاہے پی لیں، بھوک فطرت ہے تو جو چاہے کھا لیں، جس کا چاہے کھا جائیں۔ یہ فطرت جب بے لگام ہونے لگے تو فطرت پر لگام کو شریعت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا شریعت کہتی ہے کہ تم حسن آرائی بھی کرو، حسن بینی بھی کرو، مگر یاد رہے کہ معاشرے میں فساد تمہیں کرنے نہیں دیں گے۔ تم بن سمر کے ضرور نکلو، مگر یاد رہے کہ تمہارے بن سمر کے نکلنے سے فساد ہوگا تو ہم روکیں گے۔ جس روڈ پر ایک بے پردہ عورت کو چلنے کا حق ہے، وہاں ایک بے حیائی روکنے والے کا بھی تو حق ہے۔ وہ روڈ جہاں تمہارا ہے محترمہ، وہ روڈ اس کا بھی تو ہے جو معاشرے میں بے حیائی نہیں چاہتا۔ اچھی بات ہے۔ تو تم اپنے گھر میں تو یہ اختیار رکھتی تھی۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد والے۔ ایک اور صلوات محمد والے۔ اگر حسن خیال سانے ہے پاک بینوں کو، خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو، درود پڑھ کے نہ دیکھیں، درود کیوں نہ پڑھیں دیکھ کر حسینوں۔ دوبارہ خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو، درود کیوں نہ پڑھیں دیکھ کر حسینوں۔ آپ یہ رائٹ میں کہیے۔ اسد اللہ خان غالب، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ بھائی ان اہل ذوق نے میرے ذوق کو بھڑکایا ہے۔ یہ مصرع نہیں ہوا ہے۔ جی یہ جو حضرت موسیٰ نے کہا، یہ جو حضرت موسیٰ نے فرمایا رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے کہا کہ لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل، اے موسیٰ مجھے تم دیکھ نہیں سکتے، چاہتے ہو تو ذرا پہاڑ کی طرف دیکھ لو، اور اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ سالم رہ گیا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ سالم رہ گیا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ یہ حسن، یہ پوری کائنات ایک حسین کی حسن کا اظہار ہی تو ہے۔ جی یہ پوری کائنات ایک حسین کے حسن کا اظہار ہے۔ یہ جو اس نے پوری کائنات کے اندر اپنی صنعت کو رکھا، وہ 6 فٹ کے بدن میں بھی رکھ دیا۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ وہ جو اس نے پوری کائنات میں اپنا حسن بکھیرا، اس نے یہ 6 فٹ کے بدن میں بھی رکھ دیا۔ تو وہ A4 سائز کے اوپر سورہ الحمد لکھنا بھی ہنر ہے، مگر چاول کے دانے پہ کوئی لکھ کے دکھائے۔ اللہ نے جو 6 فٹ کے بدن میں نظام ہاضمہ، نظام دافعہ، نظام جاذبہ قرار دیا، وہ چیونٹی میں بھی قرار دیا، وہ اس نے چیونٹی میں بھی قرار دیا۔
اس کے حسن کا اظہار ہے، اس کی صنعتوں کا اظہار ہے۔ اب وہاں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اے اللہ ارے نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، لن مولانا تشریف فرما ہے عربی ادب کے اندر ان لن کے اذن یہ حروف ناصبہ بھی ہیں، اور لن نفی ابد کے لیے آتا ہے، یعنی ابدی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور آ جائے میں دروازہ بند کر رہا ہوں، تم سے کہلوا کر دوسروں کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور اگر دیکھنا کا شوق ہے تو پھر ایک میں کام کرتا ہوں، انظر الی الجبل، تم پہاڑ کی طرف دیکھ لو، اگر پہاڑ سالم رہ گیا تو پھر تم بھی شاید دیکھ لو مجھے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اللہ نے فتجلی ربہ، اللہ نے اپنے حسن کا، بھائی میں حسن سے باہر نہیں ہوں، اللہ نے اپنے حسن کی ایک جلوہ آفرینی، جلوہ نمائی، اللہ نے اپنے حسن کی جب جلوہ نمائی فرمائی نے پہاڑ پر، تو خر موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ دکا ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش سے بیدار ہوئے، تھکے تو نہیں آپ، جب ہوش سے بیدار ہوئے تو 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے، اور اگر کوئی کہتا کہ آپ نے کیسے دیکھ لیا تو فرماتے تھے کہ میں ایک جلوہ دیکھ کر آیا ہوں۔ جو اللہ کا صفاتی جلوہ دیکھے تھکے نہیں، جو اللہ کا صفاتی جلوہ دیکھے تو اس کی آنکھیں تو ایسی ہو جائیں، اور جو معراج پہ اللہ کا ذاتی جلوہ دیکھ کر آیا۔ بلندر صلوات۔ جو مدر بھائی نے شعر پڑھا، اس کے بعد مرزا اسد اللہ غالب نے ایک اور جملہ کہا بڑھ کے آکے کہ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری۔ اب جسے اللہ اپنا محبوب بنائے اس کا جلوہ کیا ہوگا؟ میں تھکا نہیں ہوں، میں اپنے مضمون میں تھکا نہیں ہوں، پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے، پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے جی۔ قے عربی میں قے، قاف، صرف قاف، قے عربی میں قے ایک معشوق عاشق کو بولا کرتا تھا، اور وہ اشارہ ہوتا تھا کسی بات کی طرف۔ اب میں کیا کروں کہ تفسیر سورہ یوسف بیان ہو رہی ہے، اور کوئی یہ اعتراض کر دے کہ مولانا یہ کیا ہے، عاشق اور معشوق کی بحث چھیڑ بیٹھے۔ بھائی یہ سورہ یوسف، سائیں سے سورہ یوسف، یہ سورہ یوسف میں آگے جا کے ایک آیت آئے گی، ہے تلک، ہے تلک۔ اس آیت سے پہلے کی آیات اور اس آیت کے بعد کی آیات کے لیے خواتین کا اس کو سننا مکروہ ہے۔ اچھا، قرآن بھی سننا مکروہ ہے جی؟ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، بیمار دلوں کی بیماری میں اضافے کے لیے نہیں آیا۔ تو وہ دروازہ کہ نہیں صاحب، یہ جس میں حسن کے حوالے سے، حسن ہی حسن ہے محفل میں تمہاری لیکن، حسن ہی حسن ہے محفل میں تمہاری لیکن، تاب دیدار نہیں طالب دیدار کے پاس۔ یہ جو قرآن، یہ جو سورہ یوسف ہے نا، اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو ایک منظر کو بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت یوسف کو بلایا زلیخا نے اپنے حجرے میں،
اور دروازے بند کروا دیے. تو یہ ساری بحث ہے ہی ایسی کہ بعض لوگوں کو نہیں سننا چاہیے. یہ ساری گفتگو ہی وہ ہے کہ جیسے بعض لوگوں کو نہیں سننا چاہیے. ہر شخص اپنے آپ کو خود تو لے نہ پہ کہ مجھے یہ والی گفتگو میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے. تو یہ میں نے ایک اشارہ دیا کہ آگے جا کے یہ بحث آنی ہے. پورا قرآن عاشق و معشوق. بھائی میں بچوں جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں, لفظ عشق بدنام کر دیا کچھ ناکام عاشقوں نے. ورنہ عشق کیا ہے کوئی پوچھے کربلا والوں سے. عشق کیا ہے کوئی پوچھے حضرت ابراہیم سے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. اور کوئی آپ کی مجلس, کوئی آپ کا ماتم, کوئی آپ کی عزاداری, کوئی جلوس, کوئی نماز, کوئی روزہ بغیر عشق کے حسن نہیں پاتا. جتنا عشق کا گڑ ڈالیں گے اتنی ہی عزاداری میٹھی ہوگی. راغب ہوں گے اس کی طرف, اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں گے. ایسے ہی ساری عبادات. پھر جیسے اقبال کے دو مصرے مجھے یاد آئے, ہوتا ہے نا, میں یہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اتنے کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت ہوتی ہے کہ لوگوں کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی, اور معلوم ہے 2 گھنٹے سے ہمیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ 2 گھنٹے گزر گئے. تو وہ کون سی چیز تھی جس میں تھکن کو محسوس نہیں ہوتے؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ 2 4 6 گھنٹے گزر گئے اور یہ بڑے چین سے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے؟ کسی کو تو سال بھر کی 2 رکعت نماز بھی پڑھنے میں دقت ہوتی ہے, اور بعض لوگ آدھی رات کا رکوع کرتے ہیں. وہ جو آدھی رات کا سجدہ بعض لوگ کرتے ہیں, انہیں سجدے میں ذائقہ آ رہا ہوتا ہے, اور کچھ کو عید کی 2 رکعت نماز پڑھنا بھی بھاری پڑتی ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پورا قرآن, اب یہیں سے مجھے اس بات کو آج مکمل کرنے دیجئے کہ پورا قرآن عاشق معشوق کی گفتگو. الف لام را کوئی ترجمہ کر کے دکھائے. آج تک الف لام را کا ترجمہ نہیں ہوا, تو تفسیر کیسے ہوگی؟ الف لام میم کا کیا ترجمہ ہے؟ سب نے ابھی دیکھ لیجئے, میرے پاس نسخہ موجود ہے. الف لام میم کے نیچے الف لام را, تو میں اس میں روزانہ پڑھ رہا ہوں نا, اس کے نیچے اس آیت, اس سورے کا آغاز الف لام را سے ہو رہا ہے. الف لام را, اللہ اپنے معشوق سے بات کر کے پورا قصہ سنا رہا ہے. پورا قصہ تمہارے لیے, الف لام را کا اشارہ ان کے لیے ہے. الف لام را کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے جی. ہاں, اشارے کنایوں میں بات ہو رہی ہے. اب میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ عاشق اللہ ہے یا عاشق مصطفیٰ ہے. میں تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کبھی عاشق ہوتے ہیں کبھی معشوق. اور جسے میں اگر اپنے اور الفاظ میں کہوں تو جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں, احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں. صلوات پڑھنے سرکار کی ذات پر. اللہ ہمیں ان مفاہیم سے آشنا فرمائے, آگاہ فرمائے, ان کا ذائقہ عطا فرمائے. کسی شربت میں کیا ذائقہ ہوگا جو اس گفتگو میں ذائقہ ہے. شیخ بھائی رحمت اللہ علیہ جن کی قبر امام رضا کے حرم میں, ان سے جب مفاہیم ان پر آیا ہوتے تھے تو وہ رقص نمائی فرماتے تھے اپنے گھر کے صحن میں, اور پھر فرماتے تھے کہاں ہیں بادشاہوں کی اولادیں جنہیں میں بتاؤں کہ عیش کسے کہا جاتا ہے. عیش نرم بستروں پہ سونے سے نہیں ملتا, بلکہ مفاہیم قرآنی کو سمجھنے سے ملتا ہے. یا اللہ ہمیں قرآن سمجھنے والوں میں شمار فرما دے. سوالات کا 5-8 منٹ کا دورانیہ ہے, ایک صلوات کا سہارا دیجیے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ.
قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے تو آواز بلند درود پڑھ. جی کچھ سوالات ہیں تو کوئی نماز. خواتین میں آواز جا رہی ہے تو خواتین کی طرف سے کوئی سوال ہے تو پلیز. جی 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 اسد بھائی. اسد بھائی کو دیجیے. آپ ہی ہیں اسد. پر محمد و آل محمد صلوات. السلام علیکم. اچھا آقا صاحب اس سورہ یوسف سے ہی متعلق سوال ہے کہ یہ ویسے تو سوروں کے بارے میں کہا جاتا ہے، شاید ہمارے یہاں بھی ہے کہ ایک سورے کے ساتھ دوسرے سورے کا کوئی پیئر ہے. مطلب کچھ سورے ایسی ہیں کہ جن کی کہ جوڑی بنتی ہے کوئی، جیسے سورہ منافقون کے ساتھ سورہ تابعون ایسی کوئی سورہ ہے. سورہ نساء کے ساتھ شاید سورہ معاہدہ ہے. سورہ یوسف کے ساتھ کون سی سورہ ہے جو کہ جس کو ہم جوڑی دار کہہ سکتے ہیں؟ ہمیشہ یہ قاعدہ نہیں ہے اور کہ ہر سورے کے ساتھ کوئی دوسرا سورہ جوڑیں گے. شرعی طور پر جیسے سورہ مبارکہ الفلق اور سورہ الناس، ان دونوں کو اگر آپ نماز میں پڑھیں گے تو دونوں پڑھنا پڑیں گے. یعنی معوذتین، ان کو اگر آپ دو، ویسے تو چار جو ہے وہ قل ہیں، لیکن جو معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان میں سے اگر ایک پڑھ رہے ہیں تو پھر دوسرا بھی نماز میں پڑھنا پڑے گا. تو بعض سوروں کے لیے یہ شرعی حکم ہے، ہر سورے کے لیے ہاں اگر ایک پڑھ لیا تو پھر دوسرا بھی پڑھے. اچھا دوسرا ایک پڑھی ہے وہ جو اب تک ایک ہی پڑھتے رہے. اللہ معاف کرنے والا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ کیا ضرورت پڑی قبلہ، کیا ضرورت پڑی اتنے عرصے بعد، جی حضور آپ یہ کیا ضرورت پڑی اتنے عرصے بعد، کوئی 13-14 سال کے بعد حضرت موسیٰ کو حضرت یوسف کی جسد کو شفٹ کرنا مصر سے شام میں؟ اس کی کوئی منطق؟ کچھ واقعہ کوئی تاریخ میرے ذہن میں ہے، اس وقت میرا ذہن حاضر نہیں ہے اس کی پوری تفصیل بتانے کے لیے، لیکن یہ واقعات تو ہوئے ہیں. انبیاء کرام کے جسد ہائے طیبہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرے نبی نے منتقل کیا ہے، ادب کے لیے، احترام کے لیے. کوئی سیلاب آ رہا ہے، کوئی زمین خرید ہو رہی ہے. حضرت نوح لے کر آئے تھے کوفے کے اندر، کوفے جہاں آج حضرت آدم کا مزار ہے. اور تیسری بات یہ کہ دیکھیں ہر سورہ کی کوئی شان نزول ہے، سورہ یوسف کی ضرورت کیوں پیش؟ جی اچھا یہ بات ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ بہت پچھلے سال ہوئی تھی بات کہ حضرت یوسف نبی مکرم، ایک سلوات پڑھیں تو روح کے بارے میں اور قصہ حضرت یوسف کے بارے میں یہودیوں نے آ کر دو موضوعات پر یہودیوں نے آ کر نبی مکرم سے سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے، اور مطمئن ہونا چاہتے تھے وہ. اور نبی مکرم نے جب روح کے بارے میں انہیں بتایا تو وہ مطمئن ہوئے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گزرا تھا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ نبی اگر معاذ اللہ ان کی دانش میں، ان کے گمان میں یہ فرما دیں کہ مجھے نہیں معلوم معاذ اللہ، تو پھر وہ کہیں گے آپ کیسے نبی ہیں. لیکن انہوں نے تو صرف چند جملے پوچھے تھے حضرت یوسف کے بارے میں کہ کیا ہوا. 111 آیتیں اللہ نے نازل کر دی. تو سورہ یوسف کو اس شان نزول کے مطابق دلیل نبوت سرکار دو جہاں قرار دیا کہ آپ کی نبوت پر ایک دلیل واقعہ حضرت یوسف کی تفصیل کے ساتھ نازل ہوا ہے. جی خواتین کی طرف سے کوئی سوال ہے تو السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ کراچی میں مطلب کہیں پانی ہوتا ہے تو وہ چھینٹ آ جاتی ہے، تو کیا مجھے مطلب وہ حصہ پاک کر کے نماز پڑھنی ہے یا پورا غسل لینا ہے؟ اچھا چھینٹ برسات گندے پانی کی جی مطلب ہمارے کسی باڈی کے حصے پہ آ جاتا ہے وہ گندا پانی، تو ہمیں مطلب وہ پاک کرنے کی جگہ یا پورا غسل لینا ہے؟ صرف وہ حصہ، اور وہ بھی اگر آپ کو یقین ہو کہ وہ گندا پانی نجس ہے. گندا ہر کثافت نجاست نہیں ہے، البتہ بعض ہمارے ہاں یہ تو ہر کثافت، ہر گندا پانی نجس نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو یقین ہے لیکن احتیاط چاہتے ہیں کہ نہیں کثیف بھی ہے تو ابھی میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں
تو صرف اس جگہ کو پاک کیا جائے گا نماز کے لیے کہ جہاں وہ کثیف یا نجس پانی لگا ہے. جی السلام علیکم. السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا تھا. ان کے علاوہ 3 مزید نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے، یعنی کہ جنت میں ہے، زمین پہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ظہور امام ہوگا تو یہ چاروں دوبارہ زمین پہ آئیں گے جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور جو 313 ساتھی ہوں گے امام کے، ان میں یہ چاروں شامل ہوں گے یا ان کے علاوہ 313 ہوں گے؟ حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ، یہ 4 نبی ہیں جو زندہ ہیں، یعنی جن کو طبعی رحلت ان کی نہیں ہوئی اور وہ غیبت میں چلے گئے. جیسے امام زمانہ کی ہم غیبت کے قائل ہیں، ایسے ہی سارے مسلمان ان 4 نبیوں کی غیبت کے قائل ہیں. جی ہم سارے مسلمان، جی بقول میر صاحب کے ہمارے والے کو نہیں مان رہے، یعنی 4 نبیوں کی غیبت کے سارے مسلمان قائل ہیں. سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت خضر، یہ 4 نبی اس وقت بقید حیات ہیں، حیات رکھتے ہیں، زندگی رکھتے ہیں. ان کی رحلتیں نہیں ہوئی، ہزاروں سال کی ان کی عمر ہے. یہ شاید بلکہ یقیناً اللہ نے اہتمام کیا امام زمانہ کے لیے کہ بہت ہی خاموشی اور سادگی کے ساتھ کسی کو بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ جب تمہیں یہ اعتراض ہو، کوئی سننے کو ملے کہ کیسے ہو سکتا ہے 1150 سال سے کوئی غیبت میں ہو اور زندہ ہو، اس کی ولادت ہو جائے، زندہ ہو، تو فوراً جواب دے دو کہ ایسے ہو سکتا ہے جیسے حضرت خضر کے ساتھ ہوا ہے، جیسے حضرت الیاس، ادریس اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ 4 حقیقت تو یہی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جو ظاہر ہے، اہل بیت کے ماننے پہ بہت سو کو نہ ماننے کا بھی تو انکار کرنا پڑے گا. جی تو مسائل ہیں. بہرحال غرض یہ کہ یہ 4 ہستیاں اور حضرت خود خاص طور پہ حضرت عیسیٰ یہ غیبت کی کیفیت میں ہیں، اور جب یہ ظہور فرمائیں گے تو صرف حضرت عیسیٰ ہی امام زمانہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. حضرت عیسیٰ کا ذکر یوں ہے کہ ان کی امت ابھی زندہ ہے. عیسائی پوری دنیا کے، ساری دنیا کے عیسائی امام زمانہ کے پیچھے حضرت عیسیٰ کی وجہ سے نماز پڑھ کے علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھیں گے. سارے دنیا کے عیسائی. اس کے سوال کا ایک پہلو، محترمہ کے سوال کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ جب حضرت ظہور فرمائیں تو یہ سب آئیں گے، اور یہ 313 سے ہٹ کریں، یہ 313 میں نہیں، یہ رجعت میں جو دوبارہ سے زندہ ہونے والے ہوں گے، جو زندہ ہیں وہ ظاہر ہوں گے، یعنی ان کا ظہور ہوگا اور ان دوسری ہستیوں کی دوبارہ سے ولادت ہوگی، دوبارہ سے دنیا میں آئیں گے، یعنی دوبارہ سے ظہور پائیں گے. تو وہ جو رجعت میں آئیں گے ان میں ایک نام حضرت مالک اشتر کا بھی ہے، ان میں ایک نام حضرت عمار یاسر کا بھی ہے. یہ دوبارہ سے پلٹ کے آنے والا حضرت مالک اشتر بھی ہیں. بلکہ حضرت مالک اشتر کی تو یہ فضیلت جب میں نے پڑھی تو میرے دماغ پہ ایک جملہ غالب ہوا، میں آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں. مالک اشتر کا کیا مقام ہے کہ پہلے امام کے لشکر کا بھی سالار، آخری امام کے لشکر کا بھی سالار. قبلہ میں بس ابھی ذہن میں آیا تھا، یہ عالم رویا کے حوالے سے اس کی جیسے سورہ یوسف میں بھی سرکار کے خواب کا تذکرہ ہے، ویسے بھی عالم رویا کے حوالے سے علماء کا کیا کہنا ہے اور اس کی شرعی کیا حدود و قیود ہے، اگر اس کے بارے میں مختصراً. خواب کی قسمیں میں وہی ہیں، رویا کی، خواب کی، اور منام کی کیفیت میں کچھ منظر دیکھنا. انی ارا فی المنام یہ لفظ آیا ہے، لا تقصص رویاک یہ لفظ اسی سورہ کے اندر آیا ہے کہ اپنے خواب کو بیان نہ کرنا. ادھر حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ میں نے منام میں سوتے ہوئے ایک منظر دیکھا ہے. تو اور
اور وہ اسے رویا یا خواب یا جو اپنے الفاظ میں اس کی چند قسمیں بیان ہوئی ہیں. رویائے صادقہ ہے, رویائے کاذبہ ہے, رویائے پریشان ہے, یعنی رویائے مضطربہ ہے جس کو رویائے پریشان بھی فارسی میں کہیں گے, لیکن عربی اصطلاحوں میں رویائے مضطربہ ہے. ایک مضطرب خواب ہے, ایک خواب صادق ہے, اور ایک خواب جو ہے وہ کاذب ہے. تو انبیاء اور ائمہ کے جو خواب ہوتے ہیں رویائے صادقہ ہوتے ہیں, اور وہ حالت خواب میں جو حکم پاتے ہیں وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے. یعنی جب ان پر وحی ہوتی ہے تو کبھی فرشتے کا ظاہری طور پر آنے سے ہوتی ہے, اور کبھی خواب کی کیفیت میں انہیں وحی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے بھی خواب ہی تو دیکھا تھا کہ اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. حضرت یوسف نے خواب ہی تو دیکھا ہے جس کی ساری تعبیر یہ تفسیر کے اندر بیان ہو رہی ہے. تو اور خواب, ہمارا جو خواب ہے, ہمارا جو رویا ہے, وہ رویائے کبھی مضطربہ ہوتا ہے اور کبھی صادقہ ہوتا ہے. خواب کے سچے ہونے کی خود نشانیاں خواب میں ہی معلوم ہو جاتی ہیں. یعنی خواب پکار کر بتا رہا ہوتا ہے سچا ہے, اور خواب ہی پکار کے بتائے گا ہمیں ہمارے اوپر واضح کرے گا کہ خواب پریشان اور مضطربہ خواب ہے, یا یہ خواب جو ہے وہ کاذبہ ہے, جھوٹا خواب ہے. اس کے اضطراب بتائے گا, اوٹ پٹانگ قصہ لمبا, کبھی کچھ تو کبھی کچھ, منہ شغربا ہو رہا ہوگا خواب کے اندر, اور وہ یعنی انتہائی جو ہے مضطرب پیغامات خواب میں ہوں گے. تو وہ کافی ہوگا ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ خواب جھوٹا ہے, یہ مضطرب خواب ہے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. لیکن بعض خواب جس میں اشارے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں, بعض پیغامات اس کے اندر ہوتے ہیں, اس کے اندر ایک اشارہ ہوتا ہے, تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم کسی اہل سے پوچھیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے. وہ ہماری زندگی سے جڑا ہوا کوئی واقعہ ہونے والا ہے, ہماری زندگی سے وابستہ کچھ ہونے والا ہے, ہوگا آگے جا کر فوراً یا کچھ مدت کے بعد. تو ہمیں کسی معتبر, کیونکہ علم رویا جو ہے, علم رویا جسے علم منایا و بلایا, علم جو ہے وہ منام, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کم ہیں. اچھا یہ بہت جی لمبا یہ ایک سوال اس دن کے سوال کہ اس میں اس کا خلاصہ یہ ہے پورے خط کا کہ وہ جو 4 سوال جن کے جواب دینے سے آپ نے کہا کہ مجھ سے یہ جواب, تو وہ میں ہم کس سے معلوم کریں؟ مائک پہ معلوم نہیں کریں بس. ماشاء اللہ ماشاء کافی لمبا تھا, میں نے اختصار کے ساتھ یہ ہر بات نہیں کی جا سکتی. ماشاء اللہ. یوسف کا کچھ حصہ خواتین نہ سنیں تو کیا اس کی تلاوت کی بھی ممانعت ہے؟ جی ہاں, تلاوت بھی نہ مکروہ ہے. اس حصے پہ آ کر وہ 2-3 آیتیں چھوڑ تشریح حوصلہ دیتی ہے. وہ منظر ایک منظر کشی ہے, اور وہ ضرورت تھی کہ اس قصے کے ساتھ اللہ نازل کرتا ہو, لیکن وہ منظر کشی ہے, سننا پڑے گا. جسے عربی سمجھ ہی نہیں آ رہا اسے یہ سمجھ میں آ جائے گی. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, ہم پر اپنا کرم اور رحم نازل فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جن مرحومین کے نام لیے گئے تھے ان کی اللہ مغفرت فرما, ہم سب کو حضرت امام عصر کے نوکروں میں شمار فرما. گزارش کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ کے لیے, اور وہ مغفور برکت علی, منور جہاں, انور جہاں, سلمان حیدر, معصومہ بیگم, سید جعفر علی رضوی, سیدہ ملیکہ خاتون, سیدہ زہا فاطمہ, سیدہ صالحہ لبنہ تقوی, مولانا سید محمد نقوی, علامہ طالب جوہری, علامہ سید علی کرار نقوی, سید کرار حسین, سیدہ کنیز بیگم, سید نجم الاسلام, سید نجم الحسن, سید بشیر حسین رضوی, سیدہ زمر النساء, سیدہ ام فروہ, فاطمہ روشن علی نثار حسین, علی رضا رئیس فاطمہ, گوہر فاطمہ, آپ سب کے مرحومین رحم اللہ عنہ. الفاتحہ. مریضوں کی شفا یابی, حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات.